السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم ابھی آپ کے سامنے ایک اہم خبر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے حلال مصنوعات پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ حلال مصنوعات کیا ہے اور حلال مصنوعات پر پابندی لگانے کے بعد لوگوں نے کیا تبصرے کیے ہیں، جمعیت علماء ہند نے کیا کہا ہے، اور ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور سیاسی لیڈروں نے حلال بائیکاٹ معاملے پر کیا کہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کریں گے، اس لیے آپ ہم سے ویڈیو کے آخر تک جڑے رہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش حکومت نے حال ہی میں برآمدات کے لیے تیار مصنوعات کو رعایت دیتے ہوئے ڈیری، لباس اور دواؤں سمیت کچھ حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات پر اور اس کی فروختگی پر فوری اثر سے پابندی لگا دی ہے۔ مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے اس قدم کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ سرٹیفیکیشن کا کام صرف حکومتی اداروں کی جانب سے ہونا چاہیے، اسے پرائیویٹ ہاتھوں میں سونپنا ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے کی گئی کارروائی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے آواز بھی بلند کر دی ہے۔ جمعیت نے واضح کیا کہ کچھ بھی ناجائز طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان اداروں کو حلال سرٹیفیکیشن کے لیے حکومت کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ دوسری طرف یو پی کی طرز کی فرقہ وارانہ سیاست پر مرکزی وزیر گری راج سنگھ کو نشانہ بناتے ہوئے بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تیجسوی نے کہا کہ بی جے پی کے لوگوں کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ لوگوں کو نوکریاں دینے سے پیٹ بھرے گا، ترقی کرنے سے بھرے گا، مندر مسجد کے تنازعات پیدا کرنے اور مندر میں گھنٹا بجانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب پٹنہ میں صحافیوں نے مرکزی وزیر گری راج سنگھ کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کے بارے میں پوچھا تو تیجسوی نے کہا کہ یہ لوگ صرف ہندو اور مسلمان کرتے ہیں، ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ جب ہم روزگار اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہندو مسلم مندر مسجد کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف ہندو مسلم پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تیجسوی نے یاد دلایا کہ یو پی سے لوگ روزگار حاصل کرنے کے لیے بہار آ رہے ہیں۔ دوسری طرف یوگی حکومت نے حلال مصنوعات کے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے، جانچ بٹھائی گئی اور اس کے ذریعے جن دکانوں پر حلال سرٹیفکیٹ سے لیس چیزیں بک رہی ہے ان پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت اتر پردیش کے اس فیصلے کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بائیکاٹ کیا ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ یو پی حکومت کے اس اقدام پر سخت تنقید کی، جس میں اس نے مسلمانوں کے بعض رجسٹرڈ اداروں کے ذریعے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق یہ فیصلہ مذہبی معاملات اور مذہبی آزادی میں مداخلت اور ملک کے مفاد کے منافی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس میں کہا ہے کہ اسلام نے اپنے متبعین کے لیے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے کچھ آداب اور ضوابط متعین کیے ہیں،
جس کی پابندی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ایسا ہی معاملہ دیگر مذاہب کا بھی ہے کہ خورد و نوشت کے معاملے میں اسلام کے اصول بہت واضح ہیں۔ بعض چیزیں مکروہات کے دائرے میں آتی ہے تو بعض قطعی حرام ہیں جن سے بچنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسئلہ صرف ذبیحہ اور غیر ذبیحہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت ساری مصنوعات ایسی ہوتی ہے جن میں ان چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے جو اسلام میں حرام کے درجہ میں آتی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے یہاں شدھ جیسے جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے شراب اور سور کا گوشت یا چربی وغیرہ۔ جس طرح مسلمانوں میں حلال اور حرام کی اصطلاح رائج ہے، اسی طریقے سے ہندوؤں کے یہاں شدھ اور اشدھ کی اصطلاح ہے، اور دیگر مذاہب میں دوسری اصطلاحات بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح جو کمپنیاں اس میدان میں کام کر رہی ہے وہ سب حکومت کے ضوابط کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ اتنا ہی نہیں، خود وہ وزارت برائے کامرس نے بھی ایسا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی کیا ہوا ہے۔ حلال سرٹیفکیٹ صارف کو یہ بتاتا ہے کہ آیا کوئی پروڈکٹ حلال مانے جانے کی ضرورت و معیارات پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ہندوستان میں حلال مصنوعات کی تصدیق کے لیے کوئی سرکاری کمپنی اور ادارہ نہیں ہے، بلکہ مختلف حلال سرٹیفیکیشن ایجنسیاں ہیں جو مصنوعات یا کھانے پینے کے اداروں کو حلال سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے۔ ان کی قانونی حیثیت مسلم ہے۔ صارفین کے درمیان ان کے نام کی شناخت کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں بھی یہ چیزیں پہچان میں آتی ہے۔ اب دنیا بھر میں بالخصوص مغربی ممالک میں حلال پروڈکٹس اور حلال سرٹیفکیٹ کا چلن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خود ہندوستان سے جو گوشت مشرق وسطیٰ کے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے اس پر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہ حلال طریقہ پر ذبیحہ کیا ہوا ہے۔ حلال سرٹیفائڈ ہونے سے ہندوستانی مصنوعات کو لے کر ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک بھروسہ اور اعتماد پایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں اور اتر پردیش کی موجودہ حکومت یوگی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے جو حلال مصنوعات کے بائیکاٹ کا جو اعلان کر رکھا ہے وہ اپنی بات واپس لے لے اور اس سے رجوع کرے، تاکہ کسی بھی فرقہ اور ہندو مسلم یا کسی بھی مذاہب کے درمیان آپس میں تفریق نہ پائی جائے۔